السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں انسائڈ پاکستان، میں ہوں محمد ظفیر۔ جی بی ٹو گلگت ٹو کے غیر سرکاری غیر حتمی نتائج پر پاکستان پیپلز پارٹی کا احتجاج۔ سرکاری دفتر اور گاڑی نظر آتش، پی ٹی آئی کو 6 اور پی 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 کو 2 مخصوص نشستیں ملنے کا امکان۔ اجازت کے بغیر پی ڈی ایم کا پاور شو، حقوق پر سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں، پاکستانیوں کی جنگ لڑ رہے ہیں مولانا فضل الرحمان۔ اور بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ اب فیصلے عوام کریں گے اور ہم سڑکوں پہ ہوں گے۔ عمران خان نے جھوٹ کو یو ٹرن کا نام دے دیا۔ ایک وزیر نے بتایا کہ پی ٹی آئی حکومت ختم ہونے والی ہے، سراج الحق کا بڑا دعویٰ۔ بلاول جلسوں کے بجائے سندھ کے عوام کے مسائل حل کریں، وفاقی وزراء کی پریس کانفرنس۔ اور عمران خان کہتے ہیں کہ کرونا بڑھا تو مکمل لاک ڈاؤن کی طرف جائیں گے اور اس کی ذمہ دار پی ڈی ایم ہوگی۔ عوام نے اپوزیشن کا ایجنڈا مسترد کر دیا، حکومت کا دعویٰ۔ سیاسی جلسے اور کشیدگی ذمہ دار کون؟ پی ٹی ایم اتحاد مقاصد کیا ہیں؟ اور کرونا کیسز میں تیزی سے اضافہ، احتیاط ضروری۔ آج کے ہمارے ٹاپکس، ان پہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب سردار نزاکت صاحب، سینئر رہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں وقت دیا۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مرزا عالم بیگ صاحب، سینئر تجزیہ کار ہیں، بہت شکریہ آپ نے بھی پروگرام میں وقت دیا۔ اور خاص طور پہ اس وقت گلگت بلتستان کی جو صورتحال ہے اور وہاں پہ پروٹیسٹ جاری ہے، پاکستان پیپلز پارٹی سے کی طرف سے یہ پروٹیسٹ کیا جا رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ کل پی ڈی ایم کا جو پاور شو ہوا اس کے بعد حکومت یہ دعوے کر رہی ہے کہ عوام نے اپوزیشن کے بیانیے کو مسترد کر دیا۔ دوسری جانب اپوزیشن اور خاص طور پہ 11 جماعتی اتحاد یعنی پی ڈی ایم یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ حکومت کو جنوری میں گھر جانا ہوگا۔ اور یوسف رضا گیلانی صاحب نے تھوڑی دیر پہلے پریس کانفرنس کی اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ حکومت پہلے کہتی تھی کہ ہم ان کو کنٹینر دیں گے، ہم ان کو کھانا دیں گے، اور اب ہم ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ تو آپ کھانا دیں اور نہ ہی کنٹینرز دیں، آپ صرف جلسے کرنے کی اجازت دے دیں، اور ہمارے ان جلسوں کی وجہ سے یہ حکومت گھبرائی ہوئی ہے۔ سردار صاحب، آپ کو بھی ایسا ہی لگتا ہے کہ موجودہ حکومت، خاص طور پہ ہم گلگت بلتستان کی بات کریں تو وہاں آپ کے چیئرمین صاحب نے بڑی اچھی کیمپین چلائی، ریزلٹس گو کہ ویسے نہیں آئے جس طرح کی کیمپین تھی، اب وہاں پروٹیسٹ بھی ہو رہا ہے، اور دوسرا کل آپ نے بڑا پاور شو کیا پی ڈی ایم اتحاد سے، حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ عوام نے تو آپ کو ویسے بھی مسترد کیا ہوا ہے اور ان جلسوں سے کوئی فرق نہیں پڑنا۔ دیکھیں سفیر، جو جی بی کی آپ بات کر رہے ہیں، جی بی میں جب الیکشن کیمپین کا سٹارٹ ہوا تو پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری 1 مہینہ پہلے وہاں پہ گلگت بلتستان کے اندر گئے، اور جی بی کے اندر نہ کہ صرف پاکستان کے اخبارات بلکہ پوری انٹرنیشنل اگر آپ نیوز میڈیا پیپر جی دیکھیں تو وہ سارے لکھ رہے تھے، اور ٹرانسپیرنٹ جو ادارے تھے وہ بھی لکھ رہے تھے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کم از کم 12-13 سیٹوں پہ وہاں پہ بڑی کمفرٹ پوزیشن میں وہاں پہ موجود ہے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن انفارچونیٹلی جس طرح وہاں پہ الیکشن ہوا اور جس طرح ایک منظم طریقے سے وہاں پہ دھاندلی کی گئی، اس کے خلاف آج گلگت بلتستان کے جو عوام ہیں ان کا ریئیکشن آپ کے سامنے ہے۔ ٹھیک ہے۔ خیر وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح پاکستان کے اندر الیکشن ہوتا ہے، 2018 کا الیکشن بھی جیسے ہوا، جیسے جی بی کا الیکشن بھی اسی طرح کا تھا، ٹھیک ہے، اس میں تھوڑی سی ٹیکٹس کو چینج کیا گیا تھا، باقی سیم وہی ساری لیکن اس میں سردار سچویشن صاحب تھی۔ ایک چیز اور ایڈ کروں میں گا۔ ایڈ کر دوں جی جی کہ جہاں پہ آپ نے پی ڈی ایم کی بات کی، پی ڈی ایم کے حوالے سے جو عمران خان صاحب جتنے گھبرائے ہوئے ہیں اور جو پی ڈی ایم کے اوپر جو ایلیگیشن لگا رہے ہیں، صحیح۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 2 دن پہلے مولانا خادم حسین رضوی صاحب کا، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ عطا فرمائے، ان کا نماز جنازہ جی ہوا، لاکھوں لوگوں نے وہاں پہ شرکت کی، اور صحیح، پنجاب حکومت میں نہ کہ صرف ان کو اجازت دی بلکہ ان کو فیسیلیٹیٹ کیا فیسیلیٹیٹ پنجاب کیا کے اندر۔ ایسے ہی۔ لیکن اگر 5 لاکھ لوگوں کو وہاں پہ اگر کرونا نہیں لگتا، پھر آپ سارے الیکشن کیمپین جی بی کی دیکھیں، جس طرح وفاقی وزراء نے وہاں پہ جا کے انٹرفیرنس کیا اور وہاں پہ جا کے جلسے ٹھیک۔ جلوس کیے، اگر اس سے کرونا نہیں پھیلا تو صرف اپوزیشن کے اور پی ڈی ایم کے جلسوں سے کیسے کرونا بالکل صحیح پھیلے کہہ گا؟ رہے ہیں، لیکن دونوں طرف جلسے ہو رہے ہیں، اپوزیشن بھی جلسے کر رہی ہے، حکومت بھی کر رہی ہے۔ حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے جلسے ختم کر دیے، اپوزیشن یعنی پی ڈی ایم بھی یہ جلسے ختم کرے۔ اور دوسری جو بات ہے، کرونا کیسز میں اضافہ تو ہو رہا ہے، ابھی سعید غنی صاحب پریس کانفرنس کر رہے تھے تو وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ کرونا کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے، ایون سندھ میں بھی دیکھیں ہو رہا یہ بات ہے تو بالکل، یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ پاکستان کے اندر جو پینڈیمک ہے وہ زیادہ ہو رہا ہے، جی جو وائرس پاکستان کے اندر یہ کرونا وائرس پھیل رہا ہے، اس میں دو رائے نہیں ہے۔ جی لیکن صرف پرٹیکولر عمران خان صاحب کی گھبراہٹ دیکھیں، ان کی ٹانگیں صرف اپوزیشن کے جلسوں کے اوپر کانپ رہی ہیں۔
باقی وہ کسی کو وہ نہیں کر رہے ہیں کہ جی مولانا خادم حسین رضوی صاحب کا 5 لاکھ کا مجمع ہے، اس میں کسی کو ماس نہیں تھا، کوئی ایس او پی پہ ٹھیک، عمل درآمد نہیں ہوا، اس پہ کوئی بات نہیں کر رہا، لیکن صرف ان کو درد اور ایس او پی تو جلسوں میں ان ہو کو بھی نہیں دکھ اور سکتا. درد ٹھیک عمران خان صاحب کے ہم سمجھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے کیونکہ پاکستان کے اندر نہ کہ صرف پاکستان کے لوگوں کو جی بلکہ پوری دنیا کو پتہ ہے کہ عمران خان سلیکٹ پرائم منسٹر ہیں، وہ پاکستان کے اندر الیکٹ ہو کے نہیں آئے. جو پاکستان کے اندر سلیکٹ ہو کے یا پوری دنیا کے اندر سلیکٹ ہو کے آئے گا، اس کی یہی پوزیشن ہوگی کہ جب اپوزیشن اس کو تھوڑا سا ٹف ٹائم دے گی صحیح تو وہ ڈیفینسو پوزیشن میں ڈیفینسو چلا جائے گا. پوزیشن. بیگ صاحب آپ کو لگتا ہے کہ یہ چونکہ جس طرح سردار صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ حکومت گھبرائی ہوئی ہے، حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے 5 سال پورے کرنے ہیں، گھبراہٹ بالکل بھی نہیں ہے، اکانومی تھوڑی سی ڈاؤن ہے وہ بہتر ہو جائے گی، باقی تمام انڈیکیٹر جو ہیں بڑے پازیٹیو ہیں. ظفیر ایسا نہیں ہے، صورتحال اس کے برعکس ہے. اس وقت جو صورتحال ہے، جس طرح نزاکت صاحب نے کہا کہ موجودہ حکومت جو ہے وہ مخالف یا پی ڈی ایم کے جلسوں کی وجہ سے اس کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اصل ٹانگیں جو اس کی کانپ رہی ہیں یا اس کی حکومت کو جو درپیش مسائل ہیں، ان میں سب سے بڑا مسئلہ وہ عوام کو ڈیلیور کرنے میں ناکامی ہے. ٹھیک ہے خاص طور پہ مہنگائی کا جس انداز میں آگے بڑھتا جا رہا ہے ان کی ناقص پالیسیوں کی وجہ سے. آج میرے خیال میں اگر پی ڈی ایم کا وجود ہے یا پی ڈی ایم کو عوام میں جگہ مل رہی ہے تو یہ اس کی سب سے بڑی وجہ ہے. تو اس کے لیے سب سے پہلے تو جس طرح سردار صاحب نے کہا، دیکھیں ایک طرف اشارہ کیا کہ مولانا خادم حسین رضوی صاحب کے حوالے سے وہ ایک بہت ہی مذہبی روحانی شخصیت تھے، اور ان کے چاہنے والوں کی جو اس وقت تعداد تھی موت اور زندگی سے لاپرواہ بے پرواہ ان کی شرکت میں موجود تھی. یہ ایک سیاسی جلسے کی بات ہو رہی ہے. گو کہ عمران خان کی حکومت جس انداز میں اس کو لے رہی ہے وہ بالکل غلط ہے. دیکھیں سیاسی میدان میں کل تک جب عمران خان صاحب اپنی حکومت کو لانے کے لیے عوام کو جمع کر رہے تھے، اس وقت تمام اصول ایک طرف رکھے ہوئے تھے، اور کنٹینر سے لے کر جس طرح کی وہاں پہ محافل ہوا کرتے تھے، آپ نے دیکھا تھا کہ وہاں پہ ناچ گانے بھی ہو رہے تھے، لوگوں کو انٹرٹین بھی کیا جا رہا تھا. تو اس وقت جو انہوں نے بہتر سمجھا وہ کیا. آج اگر پی ڈی ایم کی 11 جماعتیں، اس میں کچھ مذہبی جماعتیں بھی شامل ہیں اور کچھ روحانی جماعتیں بھی شامل ہیں، اگر وہ یکجا ہو کر ایک عوام کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ غلط نہیں ہے. غلط اس نہیں وقت چاہیے عمران خان صاحب کو کہ ان کو سپیس دیں. صحیح ان کو اگر یہ دیکھتے ہیں کہ پی ڈی ایم کا نظریہ عوام حامی ہے تو ان کو چاہیے ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی ایسی تدبیر کاریگر کریں، لے کر آئیں جس سے عوام کی توقعات پہ پورا ہوتا وہ ہے. ٹھیک ہے بیگ صاحب، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو ان کو جلسے ہم نے نہیں روکے، رکاوٹیں کھڑی نہیں کی، کراچی جلسہ، گجرانوالا جلسہ، کوئٹہ جلسہ، ایون پی ڈی ایم کا جو پشاور کل کا جلسہ تھا اس کی اجازت نہیں تھی لیکن انہوں نے پھر بھی جلسہ کیا، رکاوٹیں نہیں دی، کھڑی کی انہوں نے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت کرونا کی وجہ سے ہم ان کو منع کر رہے ہیں. کرونا اگر 2 مہینے بعد ختم ہو گیا یا 15 دن بعد ختم ہو گیا، جلسے کریں، وہ تو اجازت دے رہے ہیں. دیکھیں رکاوٹیں کھڑے کرنے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہے اس وقت حکومت. اس کو پتہ ہے کہ اس کا رد عمل بہت شدید آئے گا اور سیاسی میدان میں ان کی ہار مانی جائے گی. اچھا تو میرے خیال میں کوئی اچھی تدبیر کر رہے ہیں کہ اس قسم کی چیزوں سے اجتناب کر رہے ہیں. رہی بات کرونا کی، تو میں سمجھتا ہوں یہ صحیح اس وقت نہ صرف سیاسی لیڈران پہ بلکہ عوام پہ بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے ٹھیک ہے کہ جو حالات آنے والے دنوں میں پینڈیمک چل رہا ہے، جو حالات چل رہے ہیں پینڈیمک، تو میں سمجھتا ہوں عوام کو احتیاط کرنی چاہیے اور ٹھیک ہے، ایسی چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے. احتیاط ضروری ہے. اس پہ پاکستان تحریک انصاف کا موقع بھی لیتے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے نیلم ارشاد صاحبہ نے، آپ معاون خصوصی سی ایم پنجاب ہیں. بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں وقت دیا. کیا کہیں گی خاص طور پہ اس وقت پی ڈی ایم کے جو جلسے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جلسے کریں گے. کل بھی ہم نے دیکھا کہ انہوں نے جلسہ کیا، اجازت ان کو نہیں ملی، اس کے باوجود انہوں نے بڑا پاور شو کیا. اب وہ پنجاب کا رخ کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جلسے کریں گے. کیا حکمت عملی ہوگی آپ کی؟ السلام علیکم. میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جلسے جو کل جلسہ پشاور والا تھا 300 سے زیادہ لوگ نہیں تھے وہاں پہ. یہ کر کے دیکھ لیں پوری پنجاب میں کیا سن کیا بلوچستان کے پی کے ہر جگہ کر کے دیکھ لیں. اب مجھے بتائیں انہوں نے پہلے جلسے پہ اتنا شور مچایا تھا کہ ہم عمران خان کا یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. کتنے چار ہو چکے ہیں نا میرے خیال میں، 4 جی 5 6 جتنے بھی کر لیں. ان کو کچھ حاصل نہیں ہونے کا کیونکہ عوام کی آنکھیں کھل چکی ہیں. ان کو پتہ چل گیا کہ عوام کی آنکھیں مہنگائی سے کھل چکی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. مہنگائی تو ہر حکومت میں ہوئی ہے. آپ دیکھیں ہمارے زمانے میں ڈالر 10 روپے کا تھا اور اب ڈالر اتنے کا ہو گیا. تو جب دیکھیں نا عوام بھی تو بڑھ رہی ہے. ہماری ماشاءاللہ سے 2 کروڑ سے زیادہ ہم پاکستان میں 20 کروڑ سے زیادہ ہماری عوام ہو گئی ہے. تو آپ دیکھیے جس چیز کی مہنگائی ہو رہی ہے، جس طرح ہو رہی ہے، یہ سارے انہی کے انڈر گراؤنڈ کیے ہوئے گندم ان کی حکومت میں تھی. انہوں نے تب سے ان کو لوگوں کو اسے چھپا کے ذخیرہ اندوزی کر کے سب کچھ کیا ہوا. آہستہ آہستہ پکڑ رہے ہیں، کتنے لوگ پکڑے گئے ہیں ذخیرہ اندوز، اور انشاءاللہ یہ وقت لگے گا. آپ دیکھیں 35 ایئرز اولڈ کی جو عمران خان کا قصور ہے کہ انہوں نے اتارنی سارے قرضے.
اور کوئی نہیں تھا پہلے اتارنے والا. قرضے پہ قرضے لیے جا رہے ہیں. میری سجیشن یہ ہے کہ اگر ہم نے فیڈرل گورنمنٹ نے اداروں کو پیسے دینے ہیں تو وہ پیسے ان کو اتنے دیں جتنے چاہیے ہیں. باقی اس پہ آپ جن سے لون لے رہے ہیں تو انہی کے پاس لینے بھی, اسی سے ہم لوگ پھر لون بھی ہمارا زیادہ نہیں چڑھے گا, اور ہمارا اس پہ. نیلم ارشاد صاحب, آپ ٹیلی فون لائن پہ ہمارے ساتھ رہیے گا. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں پینلسٹ بھی موجود ہیں. مرزا عالم بیگ صاحب سینئر تجزیہ کار ہیں, اور ان کے ساتھ سردار نزاکت صاحب سینئر رہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے. ان کا پوائنٹ آف ویو بھی شامل کرتے ہیں. یہ کہہ رہی ہیں قرضے آپ لوگوں نے لیے, 4 باریاں آپ نے لگائیں, اور اب عمران خان آ کے قرضے بھی اتارے, اکانومی بھی صحیح کرے, تو یہ تو انصاف نہیں ہے. دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ جو محترمہ بات کر رہی ہے, میرے خیال میں یا تو انہوں نے جلسہ دیکھا نہیں ہے, تو یا تو ان کی نظر کمزور ہے. میرے خیال میں کل جو جلسہ ہوا اس میں یہ 300 بندے بتا رہی ہیں. میرے خیال میں ان کی سٹیٹمنٹ سن کے پاکستان کے لوگ ہنس رہے ہوں گے, اور آپ کو بھی ہنسی آئی ہے, مجھے بھی. ہم جتنے یہاں پہ اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے تھے سب کو ہنسی آ رہی تھی کہ صرف عمران خان جی نہیں جھوٹ بول رہے ہیں, بلکہ ٹاپ ٹو باٹم ساری پی ٹی آئی کے لوگ صرف جھوٹ صرف جھوٹ صرف جھوٹ. آج تک عمران خان کا کوئی ایک سٹیٹمنٹ بتا دیں کہ عمران خان نے بات کی اور اس سے یو ٹرن نہ لیا ہو. کوئی خودکشی سے لے کے مطلب قرضے لینے تک, بی آر ٹی بنانے تک, کوئی ایک سٹیٹمنٹ پاکستان کے اندر عمران خان کی بتا دے کہ جس میں عمران خان نے جھوٹ نہ بولا ہو. اور جہاں تک قرضوں کی بات ہے, آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان کہتے تھے کہ جب ڈالر اوپر جاتا ہے, ایک راؤنڈ فگر میں ایک وہ سٹیٹمنٹ دیتے تھے کہ جب ڈالر اوپر جاتا ہے تو سمجھنے کہ پرائم منسٹر چور ہے. یہ عمران خان کی سٹیٹمنٹ تھی. آج ڈالر کہاں سے کہاں چلا گیا. میں کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے لوگ یہ کس طرح ڈیفینڈ کرنے ٹی وی پہ آتے ہیں. 35 روپے کلو آٹا تھا, آج 70 روپے آٹا مل رہا ہے. 55 روپے کلو چینی تھی, آج 115 روپے مل رہی ہے. انڈے ایسا لگ رہا ہے کہ نارمل طریقے سے تو انڈے ہو ہی نہیں رہے, کہ آپریشن کے ذریعے مرغیاں انڈے دے رہی ہیں, تو اس کی وجہ سے مہنگائی. میں سمجھ رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر یہ لوگ نا تجربہ کار لوگ تھے, ان کے پاس کوئی کیپیسٹی نہیں تھی. عمران خان نااہل تھے, عمران خان سلیکٹ پرائم منسٹر ہیں, اس لیے ان کو پتہ نہیں ہے. اور عوام نے ووٹ دیے ان کو, لاکھوں ووٹ لے کے آئے. دیکھیں میں آپ کو ان کو کتنے عوام نے ووٹ دیے وہ آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے. جس طرح وہ حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے, جن کو چور ڈاکو کہتے تھے, جن کو زورا آپا کے قاتل کہتے تھے ایم کیو ایم کو, آج ایم کیو ایم ان کے بغل میں بیٹھی ہوئی ہے. پرویز الہی پنجاب کے سب سے بڑا ڈاکو تھا. جھوٹا آدمی, جھوٹ کو یو ٹرن کہتے ہیں. بھائی ہمارے ملک کا پرائم منسٹر, میں آپ کو بتاؤں آج پوری دنیا بیلیو نہیں کر رہی, نہ کہ صرف پاکستان. آج سعودی عرب نے بھی واپس پیسے مانگ لیے ہیں, آج چائنا بھی ان کے اوپر ٹرسٹ نہیں کر رہا ہے, امریکہ بھی ٹرسٹ نہیں کر رہا. ہماری خارجہ پالیسی مکمل طور پہ فیل ہو چکی ہے. ہم کشمیر کے اوپر سودا کر چکا ہے عمران خان, لیکن پھر بھی کہتے ہیں کہ ہم وفادار ہیں اور ہم کچھ کر لیں گے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ پوری دنیا کیوں ٹرسٹ نہیں کر رہی. اب آج پوری دنیا کیوں نہیں ٹرسٹ کری, اس لیے ٹرسٹ نہیں کری, پوری دنیا کو پتہ ہے کہ عمران خان ووٹ لے کے نہیں آئے, عمران خان کو مسلط کیا پاکستان کے اوپر. اس بنیاد کے اوپر لوگ ٹرسٹ نہیں کر رہے. سردار نزاکت کہہ رہے ہیں کہ آپ کو مسلط کیا گیا, عمران خان صاحب کو مسلط کیا گیا, آپ کی حکومت کو مسلط کیا گیا ہے پاکستان کے عوام. پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن ہو رہا ہے. اب ہم ٹریول کرتے ہیں, ہمارے جوتے ہمارے بیگ چیک نہیں کیے جاتے. پہلے ہمارا کیا حال تھا گرین پاسپورٹ کا, اب آپ اوورسیز جائیں سب آپ کی عزت سے نگاہ سے دیکھتے ہیں. سعودی عربیہ کیا, جاپان کیا, چائنا کیا, ٹرکی کیا, پوری دنیا ہمیں عزت کی نگاہ سے دیکھتی ہے. امریکہ گئے ہیں, مجھے بتاؤ عمران خان کو کتنا پروٹوکول ملا ہے, اب وہ ٹرین پہ گئے ہیں, جہاز. سعودیہ قرضے واپس کیوں مانگ رہا ہے پھر؟ سعودیہ قرضے واپس اس لیے مانگ رہے ہیں کہ اس کی ڈیو ہو چکی ہے نا, تو ہم دیں گے, اتاریں گے انشاءاللہ. اب ایک دم سے تو مجھے بتائیں, عمران کے پاس اعلیٰ دن کا چراغ تو نہیں ہے نا کہ وہ ایک دن میں سارا کچھ کر دے. رستہ ہو رہا ہے, پاکستان بہتری کی طرف جا رہا ہے. آپ 2.5 سال میں مانگتے, یہ کام تو عمران نہیں ہوتے تو یہ میرے خیال میں 25 سال 30 سال میں بھی نہیں ہونے تھے. ہمارے زمانے میں روٹی 1 روپے کی 10 روٹیاں آتی تھیں, اب ہم روئیں جی اب 1 روپے کی 1 روٹی آتی ہے, 10 روپے کی روٹی آتی ہے. اب وقت کے ساتھ ساتھ چینج ہوتا ہے. عمران خان از اے پلیئر, ہی نوز ہاؤ ٹو پلے گیم, ہی نو ہاؤ. صاحب آپ کے زمانے کی بات ہو رہی ہے, وہ کہہ رہی ہیں 10 روٹیاں ملتی تھیں. بس پتہ نہیں یہ کون سی آنکھوں سے خواب دیکھ رہی ہیں اور عوام کو تعبیریں دے کر آج پھر ان کو خواب کے پیچھے لگا رہے ہیں. بہرحال یہ گفتگو جاری کریں, میں اس کے بعد جب آپ کہیں گے تو. جی نیلم صاحبہ, میں کہہ رہی ہوں پاکستان بنانے میں اپوزیشن والوں کا چاہیے ساتھ دیں کہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے سارے چور لٹیرے اکٹھے ہو گئے اور وہ بچ نہیں سکیں گے.
وہ بچ نہیں پائیں گے کیونکہ عوام کی آنکھیں کھل گئی ہیں, ان کو معلوم ہے کہ وہ لٹیرے کون تھے. اور ابھی نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ, دیکھیں اتنے بڑے گھر چھوڑ کے وہاں اپارٹمنٹس میں رہ رہے ہیں, بھلے جتنے کروڑوں کی کتنی بھی ہوں گی, ان کی ماں کا جنازہ آ رہا ہے, ان کی بیوی کا جنازہ آیا ہے, تو بس استغفار, ایسی زندگی گزارنے سے بہتر. ٹھیک ہے, یہ تھوڑی پرسنل چیزیں ہو جائیں گی, اس پہ کمنٹ نہ کریں. بیگ صاحب, نیلم صاحب آپ لائن پہ رہیے گا. دکھاتا ہے نا کیسے. جی جی, لائن پہ رہیے گا. بیگ صاحب, آپ نے گفتگو سنیے نیلم صاحبہ کی. وہ کہہ رہی ہیں کہ روٹی اس وقت 1 روپے کی 10 روٹیاں ملتی تھیں, اب ظاہر ہے مہنگائی ہوگی, باقی چیزیں بھی ہو گئی, تو 10 روپے کی 1 روٹی مل رہی ہے. میرے خیال ہے انہوں نے اپنی جماعت کے حوالے سے جو موقف اختیار کیا ہے وہ اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ ان کو صرف جس وقت حصول اقتدار تھا تو اس وقت ایک ہی دھن سوار تھی, کس طرح اقتدار حاصل کیا جائے, اس کے مزے لوٹے جائیں. ان کے پاس دینے کو قوم کو کچھ نہیں تھا. یہی وجہ ہے کہ 22 سال وہ اور 2.5 سال آج, دونوں ملا کے ہم دیکھیں تو 25 سال کے بعد آج عوام پھر منتظر ہے اس بات کی کہ ان کو روٹی کپڑا مکان کو جو نعرہ جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی نے دیا تھا, آج انہوں نے بھی اسی خواب کو تبدیل کر کے دوسرے نعروں میں جناب ضروریات کا نام دے دیا. کبھی بل پھاڑ رہے تھے اور کبھی عوام کو کہہ رہے تھے جناب کہ اگر ڈالر مہنگا ہو جائے تو اس کا مطلب ہے حکمران چور ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج یہ اپنی بات کی خود نفی کر رہے ہیں. یا تو یہ اپنے بارے میں طے کر لیں کہ صرف ان کا مقصد حصول اقتدار تھا, ان کا مقصد قوم کو ڈیلیور کرنا نہیں تھا. اور میں نہیں سمجھتا کہ آنے والے دنوں میں اس کو اشعار میں اس طریقے سے کہوں گا کہ یہ حکمران ان قاتلوں کے حامی تھے. یہ حکمران ان قاتلوں کے حامی تھے جب عوام کا معاشی قتل عام ہوا. یہ ماضی میں ایسا نہ ہو کہ اسلام سے جانے بچانے جائیں اور لوگ جو آج تن ڈھپنے کو اور روٹی کے لیے دوڑ رہے ہیں, ایسا نہ ہو کہ ان سے دور ہو جائیں اور یہ یہی دکھاتے ہیں کہ جناب بین الاقوامی سطح پر پاکستان کو کتنی پذیرائی ملی. یار پہلے اپنا گھر تو دیکھ لو, آج اس عوام کو تو دیکھ لو جس نے کندھوں پہ بٹھا کر آپ کو لا کے یہاں کھڑا کیا تھا. آج جس طرح ہم بات کرتے ہیں صوبائی حوالے سے, وفاق کے حوالے سے, یقین کریں جب ہم ان کی طرف دیکھتے ہیں, خواہ وہ صوبہ سندھ ہو, پنجاب ہو, کوئی بھی, اور وفاق سمیت سندھ کی عوام سے لے کر پنجاب کی عوام, کے پی کے عوام کی, اگر ہم صرف عوام کی بات کریں گے تو آج بھی ان کھوکھلے نعروں کے پیچھے دوڑ رہی ہے, صرف اس امید پہ شاید آنے والا کل بہتر ہو جائے. اور جس طرح انہوں نے کہا کہ جناب خان صاحب کے پاس چراغ نہیں ہے, تو یہ بات ان کو اس وقت سوچنا چاہیے تھا جب وہ لوگوں کو جمع کر کنٹینر پر کھڑے ہو کر عوامی نعرے لگا کر ان کے سامنے خوبصورت دعوے کر کے صرف اور صرف اپوزیشن کے اندر بیٹھ کر اس وقت حکومت کے اوپر تنقید کر رہے تھے. آج یہ جن لوگوں کو ساتھ لے کے بیٹھے ہیں ماضی کے اندر انہیں لوگوں تک انگلی اٹھاتے رہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ میں پھر دوبارہ کہوں گا کہ آپ کا مقصد صرف اور صرف پاکستان کے اندر اقتدار حاصل کرنا تھا, ان لوگوں کو تحفظ دینا تھا جو مختلف مافیا کے لیڈر مانے جاتے ہیں. آج ملک کے اندر سوائے تعلیم سے لے کر اس کے شامل کر کے روزگار سے لے کر, روٹی سے لے کر, آٹے سے لے کر چینی تک, تمام کے تمام معاملات جو مافیاز کے ہاتھ میں دیے ہیں. اس کا مطلب ہے اصل اقتدار عوام کے لیے نہیں تھا, عوام کے لیے نہیں تھا. نیلم صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ عوام کی آنکھیں کھل گئی ہیں, اس لیے انہوں نے پی 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 اور مسلم لیگ نون کو ریجیکٹ کیا. دیکھیں جی, عوام کی آنکھیں وہ اپنے حساب سے کہہ رہی ہیں, میں اپنے حساب سے کہہ رہا ہوں, اور آنے والا وقت اس بات کا تعین کرے گا کہ جب دیکھیں اس ٹائم جی بی کے اندر جو الیکشن ہوئے ہیں, جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ اس کی بیلٹ ہے, یہ بات حقیقت ہے ماضی کے اندر ہمیشہ اس نے وفاق کا ساتھ دیا ہے. لیکن آج جب پیپلز پارٹی کا وہاں داخلہ ہوا, جس طرح نون لیگ کو وہاں ویلکم کیا گیا, اتنے تنازعات کے باوجود کہ پیپلز پارٹی سندھ میں ڈیلیور کرنے میں ناکام رہی, مسلم لیگ نون قومی سطح پر عوام کو وچوز دینے میں ناکام ہوئی, ملکی اسلامتی اداروں کے اوپر سوال نشان اٹھایا, اس کے باوجود ان کو وہاں جگہ دینے یا ملنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت وہاں پر پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے وہ اپنی جگہ, اپنا مقام کھو چکی ہے. دیکھیں میں ایک چیز آپ کو بتا رہا ہوں, یہ تو چلو محترمہ پوائنٹ سکورنگ کر رہی ہیں, ہم لوگ حکومت کے اوپر کرٹیسائز کر رہے ہیں. انفارچونیٹلی ان کے اندر وہ کیپیسٹی تھی نہیں عمران خان کے اندر کہ عمران خان کوئی کام کر سکے. ڈے ون سے عمران خان کی اسمبلی کی سپیچز دیکھ لیں, عمران خان کا رویہ دیکھ لیں اپوزیشن کے ساتھ, پوری دنیا کے اندر جہاں پہ لوگ حکومتیں ڈیلیور کرتی ہیں وہ اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلتی ہیں, اپوزیشن کو اعتماد میں لیتی ہیں. آج تک عمران خان سنگل میٹنگ عمران خان نے نہیں کال کی, چاہے کشمیر کا مسئلہ ہو یا جو برننگ ایشوز ہیں پاکستان کے, اس کے اوپر اپوزیشن سے بات کر سکے یا اپنے مخالفین کے ساتھ بات کر سکے. صرف گالیاں دینا, صرف دھمکیاں دینا, صرف بدتمیزی کرنا, اس کے علاوہ عمران خان کو کوئی چیز آتی نہیں ہے. میں ایک چیز آپ کو بتاؤں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان کھڑے ہو کے کہتے تھے کہ میرے اکانومی کے ارسطو, اسد عمر, اور یہ وہ آپ کو وہ ایک وزیر جو روزانہ اسمبلی میں اور مختلف جگہوں پہ چیختا چلاتا نظر آتا ہے, مراد سعید, اس کا $200 ارب, 1 ارب اقوام متحدہ کے منہ پہ مارنا تھا اور $1 ارب پاکستان کے اوپر لگانا تھا. پھر یہ عمران خان کہتے تھے کہ 12
12 ارب روپے کی ڈیلی کی کرپشن ہوتی ہے پاکستان کے اندر. اگر وہ ساری کرپشن رکی ہے تو آج عمران خان صاحب کی یہ محترمہ بتانا پسند کریں گے کہ وہ 12 ارب روپیہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر انہوں نے روکا ہے. اس وقت پاکستان کا کرپشن کے اندر سب سے ہائیسٹ ریٹ ہے. یہ کہتی ہے نا دوسرے کو چور. عمران خان کے بارے میں ڈائریکٹ یہ پنجاب کے ایک بیوروکریٹ نے الزام لگایا کہ عمران خان خود چینی چوری کے اندر ملوث ہے, جہانگیر ترین کے حوالے سے اور عمران خان کے حوالے سے. عمران خان نے اچھا شبر زیدی کی سٹیٹمنٹ سن لیں, میں کس کا ذکر کروں. شبر زیدی نے کہا کہ جی میں پاکستان کے اندر جس کے اوپر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرتا تھا عمران خان کہتا تھا کہ یہ میرا فائنینسیئر ہے اور میرا فیسیلیٹیٹر ہے, اس کو آپ نے تنگ نہیں کرنا. تو میں سمجھ رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر اس وقت ایک مافیا کی حکومت ہے جو جس مافیا کا سرگنا عمران خان ہے, اور اس سے جان چھڑانا پاکستان کے عوام کے لیے بہت ضروری ہے. نیلا مرشاہ صاحبہ, سردار ذاکر صاحب کہہ رہے ہیں کہ مافیاز اس وقت راج کر رہے ہیں, آپ تو مافیا کے خلاف جنگ لڑنے آئے تھے اور اس میں مکمل طور پہ ناکام ہو گئے. کیا سمجھ نہیں آتی. ابھی انہوں نے کہا ہے کہ کندھوں پہ بٹھا کے عوام لائی ہے عمران خان کو. نیچرلی وہ صادق امین ہیں تو ان کو کندھے پہ اٹھا کے لائے ہیں نا. تو دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ جی اپنے چور بڑھ لیے. اب یہ دیکھیں آسمان سے کوئی فرشتے تو نہیں اتار کے لائیں گے نا, جو ہیں انہی کو لے کے چلنا ہے ساتھ, اور ان کی ایکسپرٹیز کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں, اور پاکستان بہتری کی طرف جا رہا ہے. ان کی آنکھیں کھلنی چاہیے پلیز. آپ لوگ کچھ اچھی باتیں بھی کر رہے تھے ابھی, جو کہہ رہے تھے کہ وہ اپنی وقار کھو دیا پیپلز پارٹی نے اور نون لیگ نے, تو اپنی حرکتوں کی وجہ سے کھولا نا. ابھی آپ کے وہ ایئر بلو کے اونر صاحب کے نام کیا بولوں, تو انہوں نے کہا تھا کہ جی اگر نواز شریف نے چوری کی ہے, چکاری کی ہے, مکاری کی ہے, تو زرداری نے بھی کیا نا, اس کو پکڑو. تو یہ تو پورا آن ایئر ساری باتیں چل رہی ہیں. تو آپ لوگوں کو خود آنکھیں کھولیں پلیز, ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا چھوڑ دیں. ایک آدمی کا پاکستان یہی باتیں اگر آپ اس وقت کرتی جب آپ اپوزیشن میں تھی, آپ کے پاس اقتدار نہیں تھا, تو یہ میرے خیال میں ایک اچھی آپ رسم ڈالتی. یہ رسم تو آپ لوگ نے ڈالی ہے نا کہ جس وقت جو حکومتیں کام کر رہی تھی, بے شک چور تھی, آپ نے احتساب کا نعرہ لگایا. احتساب انصاف کے لیے تھا, آپ احتساب انتخاب کے لیے کر رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آپ کے حلقوں میں بیٹھے لوگوں کے اوپر تنقید کی جا رہی ہے. یہ نیب ایک شفاف ادارہ تھا, آپ نے اس کو متنازع بنا دیا. آج جتنے بھی اس ٹائم دیکھیں جو بھی کلیم داخل ہو رہے ہیں وہ ان لوگوں میں داخل ہو رہے ہیں جو آپ کے مقابل آ رہے ہیں. اس وقت جتنے مافیاز کے لوگ جانے مانے جا رہے ہیں وہ جانے مانے جا رہے ہیں جس کے اوپر آپ کے لوگ انگلی اٹھا رہے ہیں. در حقیقت جو آپ کے ارد گرد بیٹھے ہیں ان پہ تو کوئی مقدمات بن ہی نہیں رہے. نہیں ہم ماشاءاللہ سے بہت اچھا کام ہو رہا ہے. یہ خود دیکھیں ماشاءاللہ کہنے سے پاکستان کے مسئلے حل نہیں ہوں گے, سبحان اللہ کہنے سے پاکستان کے مسئلے حل نہیں ہوں گے جب تک آپ عملی اقدامات نہیں کریں گے. بے شک آپ خان صاحب بہت اچھا. مرزا صاحب میں ایک چیز بتاؤں, آپ ان سے محترمہ بیٹھی ہوئی ہے نا, ایک سنگل میگا پروجیکٹ بتا دیں. ہم کنسٹرکٹیو بات کر رہے ہیں, ہم کنسٹرکٹیو بات کر رہے ہیں, ہم ایلیگیشن کی بات ہی نہیں کر رہے. ایک سنگل میگا پروجیکٹ اگر یہ ٹی وی پہ بتا دیں یہاں پہ کہ پاکستان کے اندر ان کی 2.5 سالہ حکومت میں سنگل میگا پروجیکٹ پاکستان کے اندر آیا ہو تو بتا دیں. ڈالر کہاں سے کہاں پہنچ گیا, چلو یہ ان سے یہ پوچھ لیں, ہم کچھ نہیں کہتے. پاکستان کے لوگ باخدا جب عمران خان آتے ہیں ٹی وی پہ منہ کھولتے ہیں بات کرنے کے لیے تو پاکستان کے لوگ ہنسنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ پہلے کیا کہہ رہے تھے, کون سے نہیں میرے بھائی میری سن لینا, ایک میگا پروجیکٹ بتا دیں, ایک میگا پروجیکٹ, کوئی ایک میگا پروجیکٹ کا نام, میگا پروجیکٹس گنوا دیں. یہ اگر عثمان بزدار کو میگا پروجیکٹ کہتی ہیں تو وہ بتا دیں. نمبر دیں, میں آپ کو ساری لسٹ بتوا دی. ابھی پروگرام ختم ہو جائے گا, میری لسٹ ہی ختم ہوگی, میں آپ کو پوری لسٹ بتواتی ہوں. ایک بتا دیں, ایک میگا پروجیکٹ بتا دیں. نہیں میں آپ کو ایک میگا پروجیکٹ, ایک میگا پروجیکٹ. آپ کے پاس بلین ٹری ہے, ان کو گنوائیں. آپ ڈیم بنا رہی ہیں. بلین ٹری میگا پروجیکٹ نہیں ہے بھائی, آپ میگا پروجیکٹ کی پہلے ڈیفینیشن دیکھیں. ہر وقت ٹاک شوز میں بدتمیزی ایک دوسرے کو برا بھلا نہیں کہیں. پاکستان کو بنانے کے لیے آنے والی نسلوں کو کچھ اچھی باتیں سکھائیں. بالکل صحیح ہے. ٹی وی پہ آپ لوگ لڑتے رہتے ہیں, برائیاں کرتے رہتے ہیں. وہ ہم آپ سے کارکردگی پوچھ رہے ہیں, ہم نے کوئی برائی کی نہیں. سردار صاحب سندھ میں کوئی آپ میگا پروجیکٹ این آئی سی وی ڈی کے علاوہ بتا دیں. سر این آئی سی وی ڈی میری سن لینا, وہ اس کی ہم بھی تعریف کرتے ہیں, دنیا تعریف کرتی ہے, آپ بھی بتا دیں تاکہ وہ ان کو بھی پتہ چلے نا. پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت صرف ہیلتھ سیکٹر میں صرف این آئی سی وی ڈی کی بات نہیں کر رہا ہوں. آپ ٹراما سینٹر دیکھ لیں, پورے پاکستان سے لوگ آج گمبٹ انسٹیٹیوٹ جو لیور ٹرانسپلانٹ کا ہاسپٹل ہے, پورے پاکستان کے لوگ وہاں پہ علاج کروانے آتے ہیں. میں صرف ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں, یہ جو محترمہ بیٹھی ہوئی ہیں, کہ میں ان کو کنسٹرکٹیولی کہہ رہا تھا, ایک سکھر اور حیدرآباد کے بیچ میں ایک یہ ٹکڑا رہ رہا تھا جس کے اوپر موٹر وے بننا تھا, یہ انہوں نے روک کے بیٹھے ہوئے. آج میں ایک چیز ان کو بتا دیتا ہوں کہ عمران خان کے پاس, عمران خان
پاکستان کی تاریخ کا سب سے کنفیوز پرائم منسٹر ہاں ہاں ہے جس کو خود نہیں پتا کہ میں نے کیا کرنا ہے. او بھائی میں ان کو بتا دینا چاہتا ہوں پاکستان چندے سے یا جادو سے نہیں چلتا, اس کے لیے پلاننگ کرنی پڑتی ہے. جب آصف علی زرداری صاحب چائنا کے کنٹینیوسلی وزٹ کرتے تھے تو یہی لوگ کہتے تھے کہ وہاں پہ پتہ نہیں اپنا اس پہ مزید بات کریں گے. ڈیولپ کرنا بریک کے جا بعد رہے ہم ہیں. آپ سے بھی پوچھیں گے کیونکہ آپ کو ڈیفینیشن کا بھی پتا ہے, ان کو نہیں پتا. میگا پروجیکٹس آپ بھی نوٹ کر لیں, وہ بھی واٹس اپ کر رہی ہیں تاکہ ہمیں تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے کہ دونوں جماعتیں میگا پروجیکٹس کس طرف کام ہو رہا ہے, کیونکہ ہمیں تو نظر نہیں آ رہے, میڈیا کو نظر نہیں آ رہے. اور اگر یہ ہمارے پروگرام میں شو کر دیں گے, دکھا دیں گے ہمیں یہ پروجیکٹس ہیں, تو ہم بھی ان پروجیکٹس پہ اگلی دفعہ پروگرام کریں گے. ناظرین اس پہ مزید بات کریں گے لیکن اس سے پہلے ایک کمرشل بریک.